ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ ارشاد فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں حاضر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کے خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی الجامع الصحیح البخاری سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سماعت فرماتے ہیں، یہ بھی جان پاتے ہیں، اور وہ بھی معتمد شروحات کی روشنی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اس نے پیدا فرمایا تو زندگی گزارنے کا ہمیں ایک بزم، انداز، ایک طریقہ، ایک سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ ہمارا دن رات زندگی بسر کرنا، بلکہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے، مختلف نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے، اور زندگی حقیقت میں وہی زندگی ہے جو آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت پر بھی اس کا شکر ادا کرنے لگے تو زندگی ختم ہو جائے، لیکن اس ایک نعمت پر ہم شکر ادا نہ کر پائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت شاکر رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں، نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت ہمیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، اور یقیناً زندگی میں جب ہم ان نعمتوں سے فائدہ لیتے ہیں تو فائدہ وہی ہے جس میں اخروی فائدہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ صرف دنیا کی خاطر، خواہشات کی خاطر، لذات کی خاطر ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ زندگی در حقیقت وہی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ان نعمتوں سے بھی جو ہمارا تعلق ہے وہ اخروی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جب انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے تو ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے الٹا اسے نقصان ہو جاتا ہے، خسارے میں پڑ جاتا ہے، با اعتبار دنیا کے بھی، با اعتبار آخرت کے بھی۔ ان نعمتوں میں سے دو ایسی نعمتوں کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارک کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر ہے 2723۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حضرت عبداللہ بن سعید نے، جو کہ ابو ہند کے بیٹے ہیں،
انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں. فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی ایک تعداد ہے جو غفلت میں ہے، دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، جو خسارے میں ہے. اور وہ دو کون سی ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا الصحت، ایک تو صحت ہے، والفراغ، اور دوسری جو ہے وہ فراغت ہے. ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حالت حسنہ یعنی اچھی حالت اور عمدہ حالت جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان بیمار نہیں ہے، اسے کوئی بہت بڑی بیماری لاحق نہیں ہے، بلکہ صحت اچھی ہے، حالت عمدہ ہے، ماشاءاللہ چل پھر رہا ہے، دن رات گزار رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور جو لفظ حدیث میں استعمال ہوا مغبون، یہ غبن سے ہے، اس کا معنی ہے دھوکہ، کمی اور خسارہ. اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس کا جو معنی ایک یہ بھی آتا ہے کہ یہ رائے کی کمی کی طرف بھی راغب ہے، یعنی جہاں رائے کی کمی ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. گویا کہ آپ نے فرما دیا کہ یہ دو امر ایسے ہیں، دو امر من صحت اور فراغت، یہ دو امر ایسے ہیں یا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب ان کو درست جگہ پر استعمال نہ کیا جائے تو ان دونوں نعمتوں والے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب صحت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ تو مرض کے زمانے میں بطریق اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہیں کر پائے گا. آج صحت ہے، جوانی ہے، بدن کے اندر مضبوطی ہے، جان ہے، اور اس کا اظہار بھی اس کے وجود سے ہوتا ہے. آج اطاعت نہیں کر رہا، آج عبادت نہیں کر رہا تو پھر کب کرے گا؟ جب بوڑھا ہو جائے گا. بڑھاپے میں تو بہت سارے عمل ہیں جو انسان کے چھوٹ جاتے ہیں، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ صحیح طرح سے چل سکتا ہے، نہ وقت پر مسجد پہنچ پائے گا، اسے سہارے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو جب یہ صحت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہیں کرے گا تو کیا مرض کے زمانے میں کرے گا؟ بلکہ مرض کے زمانے میں تو بطریق اولا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور اطاعت سے دور ہو جائے گا. اور اسی طرح فراغت کا معاملہ ہے، یعنی فراغت کے زمانے میں بھی جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان زیادہ ہوگا اور غریب خوردہ ہو کر رہ جائے گا. گویا کہ فراغت سے اس نے فائدہ ہی نہیں لیا. آج فراغت تھی اور آج عبادت کر سکتا تھا، اطاعت کر سکتا تھا، نماز کے لیے گھر سے نکل سکتا تھا. پھر جب مصروفیات آ گئی تو کیا مصروفیات میں ایسا کرے گا؟ فراغت میں کر نہ سکا تو مصروفیت میں کیسے کرے گا؟ آج کل یہ بات ظاہر ہے کہ انسان تندرست ہوتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ معاش کے اسباب کے حصول میں مشغولیت کو اختیار کرتا ہے. پس جب انسان صحت اور فراغت کے زمانے میں فضائل کے حصول میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ اس کا پورا پورا غبن ہے، اس کا نقصان ہے. یہ اس کے لیے وہ نعمت دھوکہ بن جاتی ہے. اور ایسا کیوں کر نہیں ہوگا؟ کیونکہ دنیا تو آخرت کی تجارت کی جگہ ہے. تو جب دنیا میں آخرت کی تجارت نہیں کی، لمحات ضائع کر دیے، وقت کو ضائع کر دیا، تو اب یہ کیا کرے گا؟ وہ وقت واپس تو نہیں آئے گا. کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کرو، کیونکہ تم وقت کو نہیں بلکہ وقت تمہیں ضائع کر رہا ہے.
ہمارے لیے جو وقت مقرر ہے وہ ہم نے گزار کر جانا ہے. جو لمحہ گزر گیا وہ واپس نہیں آنے والا. اس لمحے میں جو ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا تو یہ ہمارا آخرت کا فائدہ ہے, اور اگر نہ کر سکے تو پھر آخرت کا نقصان ہوتا ہے. صحت و فراغت کے ضائع کرنے والے کو غبن کے ساتھ جو مثال دی ہے, تشبیہ دی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ شارحین حدیث نے اس کو بھی بیان کیا. علامہ طیبی وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکلف شخص کی اس تاجر کے ساتھ مثال بیان فرمائی جس کے پاس اصل پونجی ہے اور وہ اصل پونجی کی سلامتی کے ساتھ نفع کو ڈھونڈتا ہے. یعنی جو اس کے پاس اصل مال ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ضائع نہ ہو, اس کے ساتھ اور مال میرے پاس بطور نفع کے آ جائے. اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جو میرا اپنا پیسہ ہے جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں, وہ 10 لاکھ ہو, 20 لاکھ ہو, 50 لاکھ ہو, 1 کروڑ ہو یا 40 کروڑ ہو, انسان یہ چاہتا ہے کہ جتنے لگاؤں گا اس کے اوپر مجھے نفع آنا چاہیے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ انتہائی غور و فکر کے ساتھ اپنی جو اصل رقم ہے اس کو خرچ کرے گا, اپنے صدق اور اپنی مہارت کو لازم رکھے گا تاکہ اسے نقصان نہ اٹھانا پڑے. اسے غور و فکر کے ساتھ اپنے نقصان سے بچنا ہے. اصل جو اس کی راس ہے, جو اصل اس کا مال ہے, یہ اسے بچانا چاہتا ہے, بلکہ نہ صرف بچانا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اور نفع آ جائے. بالکل اسی طرح آپ صحت اور فراغت کو دیکھیے, یہ انسان کی اصل پونجی ہے, اصل جمع شدہ سرمایہ ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے اور نفس اور دین کے دشمنوں کے ساتھ مجاہدہ کرے تاکہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر کا نفع حاصل ہو سکے. دنیا میں بھی بہتری کی طرف جائے, دنیا میں بھی اس کے بعد نفع ہے, اور جب آخرت کی طرف بڑھے گا تو وہاں اس کو پہاڑوں کے برابر نیکیاں ملیں گی, کیونکہ دنیا میں اپنی صحت سے, اپنی فراغت سے اس نے نفع حاصل کیا جو اس کی اصل راس تھی, جو اصل سرمایہ تھا. اس نے فراغت کو کیش کیا, اس نے صحت کو کیش کیا, اللہ کی عبادت میں مصروف رہا, یہاں تک کہ آخرت کا نفع حاصل ہو گیا. تو جب بات آخرت اور دنیا کی ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا کیسے چاہیے. امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک عنوان قائم کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے لیے روشن فرمایا اور اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں نقل کیا تاکہ ہم پڑھیں اور سنیں, اور سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات اس حوالے سے ہیں تو اس پر عمل کر کے اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. حدیث نمبر ہے 2724. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور پھر فرمایا, کن فی الدنیا کأنکا غریب او عابر سبیل. فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم ایک مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے ہو. ایک شخص جو ہے وہ راستہ عبور کرنے والا ہے, ٹریفک چل رہی ہے, ایک طرف ہے, اب اس نے راستہ عبور کرنا ہے, یہاں اس طرف کھڑا ہے, تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے گزر کر دوسری طرف چلا جائے گا. جسٹ کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑا سا, چند سیکنڈز یا چند منٹ لگ جائیں گے, انتظار کرے گا, پھر اس کے بعد راستہ عبور کر کے دوسری طرف چلا جائے گا. کہا اسی طرح دنیا میں تم رہو جیسے ایک مسافر ہو, جیسے تم راستہ عبور کرنے والے ہو, کہ راستہ عبور کر کے تم دوسری طرف چلے جاؤ گے, یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو جاؤ گے. زندگی اسی طرح ہے کہ انسان دنیا میں تو آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موت کا فلسفہ بھی ساتھ لایا ہے کہ زندگی جتنی اس کے لیے ہے اتنی گزارے گا, اور گزارنے کے بعد یہ پھر آخرت کی طرف روانہ ہو جائے گا.
موت تو اٹل ہے جو کہ آ کے رہے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، کن فی الدنیا، اس دنیا میں ایسے ہو جاؤ کأنک غریب، جیسے تم ایک مسافر ہو، او عابر سبیل، یا راستے کو عبور کرنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، فرمایا کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کر لے تو پھر تو شام کا انتظار نہ کیا کر۔ صبح مل گئی، شام آئے گی یا نہیں آئے گی کسی کو نہیں پتا۔ بہت سارے لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھتے، صبح اٹھ جاتے ہیں، کام کے لیے نکلتے ہیں، شام ہو نہیں پاتی، گھر واپس بھی نہیں لوٹتے، اور اگر لوٹتے ہیں تو اس انداز میں کہ خبر آ جاتی کہ فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صبح کر لی ہے تو شام کا انتظار نہ کر، بس اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگ جا، اور اگر تم نے شام کر لی ہے تو صبح کا انتظار نہ کر، بلکہ اس دنیا میں جو تعلیمات دی جا رہی ہیں اس کے مطابق عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمایا کرتے تھے، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی تندرستی کے اوقات میں سے کچھ حصہ اپنی بیماری کے اوقات کے لیے رکھو، یعنی تندرستی میں عبادت کرو، تاکہ اگر بیماری کے اندر عبادت نہ بھی کر پاؤ تو تمہاری وہ جو عبادت ہے وہ تمہیں سہارا دے۔ اور فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کے ایام میں سے کچھ حصہ اپنی موت کے لیے بھی رکھو۔ یہ حدیث مبارک شارحین حدیث نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ نصیحتوں کی تمام اقسام کی ایک جامع حدیث مبارک ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے یاد کرے، اور یاد کر کے اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دن رات گزارے، اپنے لمحات گزارے، اپنے صبح و شام گزارے، اور اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ اور یہاں پر جو فرمایا گیا کہ ایک مسافر کی طرح رہو، یہ کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ مسافر لوگوں کو بہت کم جانتا ہے۔ کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جب یہ منتقل ہوتا ہے، اپنے محلے میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو اس کو جاننے والے ہیں، اپنے دیہات میں بہت سارے افراد ہیں جو اس کو جاننے والے ہیں، اس کا نام جانتے ہیں، اس کا بایو ڈاٹا جانتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ دوسرے شہر میں انٹری کرتا ہے، وہاں اس کو اتنا نہیں جانا جاتا جتنا اس کے شہر میں اس کو جانا جاتا ہے۔ اور مسافر لوگوں کو بہت کم جانتا پہچانتا ہے۔ اس میں حسد، عداوت، کینہ، نفاق، نزاع اور باقی تمام جتنے بھی رذائل ہیں، جتنی بھی مہلکات، یہ اوصاف ہوتے ہیں، مذموم اوصاف، یہ بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان تمام رذائل کا جو منشا ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے ہوتا ہے، کہ جب وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض لوگ اس سے زیادہ اچھی حالت میں ہیں، ان کے پاس بڑا مال ہے، پھر حسد کی بو آنے لگتی ہے، میلی نظروں سے دیکھتا ہے، دل میں کینہ، عداوتیں پھوٹ پڑنے لگتی ہیں، نفاق کی صورتیں قائم ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نزاع کی کیفیات ہوتی ہیں، بہت سارے رذائل ہیں کہ جو آپس میں جان پہچان میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس کا کسی اجنبی جگہ پر رہنا یہ بہت کم ہوتا ہے، اور نہ اس کے وہاں پر باغات ہوتے ہیں، نہ کھیت ہوتے ہیں، اور نہ اہل و عیال ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالی سے اشتغال کا سبب بنتی ہیں، تو گویا دنیا میں دل لگانے کا کوئی سبب اسے میسر ہی نہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں جو اللہ کی عبادت سے اسے غافل کر دیں۔
لوگ جان پہچان والے نہیں ہیں، ایسے مذموم اوصاف اس میں پیدا نہیں ہوتے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، بس وقت گزارتا ہے اور پھر اپنے شہر کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو ایسے مسافر کی طرح ہو جانا چاہیے کہ جب یہ دوسرے شہر میں جائے تو یہ مذموم اوصاف سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو جہاں یہ رہ رہا ہے اسے وہیں پر اس انداز میں رہنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہی نہ ہو سکے، بلکہ کہا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی ہر وہ بات کہ جو مہلکات میں سے ہے یا مذموم اوصاف ہے، انہیں اپنی ذات سے انسان کو مرنے سے پہلے ہی دور کر دینا چاہیے۔ مر گئے تب تو یہ دور ہوتے ہی ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہی اگر یہ دور ہو جائیں گے تو لوگ اچھے اوصاف میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور اچھے اوصاف کا تذکرہ کتنا مفید ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے نزدیک اچھا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، تم اپنی تندرستی کے اوقات میں سے کچھ بیماری کا حصہ رکھ لو اور اپنی زندگی کے ایام میں سے کچھ حصہ اپنی موت کے لیے بھی رکھ لو، یعنی کچھ وقت اپنی بیماری کے لیے رکھو کہ تندرستی کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول رہو، کیونکہ بیماری کے ایام میں تم اتنی عبادت اور اطاعت کر نہیں سکو گے، تو وہ جو تمہاری عبادات اور تمہاری اطاعتیں ہیں وہ بیماری کے ایام میں جو پہلے ذخیرہ تھا آج وہ تمہارے کام آئے گا۔ اور اپنی زندگی کے ایام میں سے موت کا حصہ رکھو۔ شارحین حدیث نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جانو اور اپنی زندگی کے ایام کو بے فائدہ کاموں میں، سہو میں، غفلت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہٹ کر نہ گزارو، کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے چند اعمال کے جو حدیث مبارک میں بیان کیے گئے، اور اس کی جو امیدیں ہیں، اس کے جو چراغ ہیں وہ گل ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، دنیا سے دل نہ لگانا۔ شارحین حدیث نے اس جملے کے اوپر بھی چند ایک باتیں ذکر فرمائیں، جیسا کہ علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہو اور دنیا کو اپنا وطن نہ بنائے، اور تم اپنے دل میں یہ خیال نہ جماؤ کہ تم دنیا میں باقی رہو گے اور دنیا سے تم صرف اتنا تعلق رکھو جیسا ایک مسافر کا ایک اجنبی جگہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک مراد علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح رکھے جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، بس اپنا دل کسی اجنبی شہر میں نہ لگائے، بلکہ اس کا جو دل ہے وہ اپنے ہی وطن کے ساتھ متعلق رکھے جہاں اس نے واپس جانا ہے، اور اس دنیا میں رہنے کو صرف اس لیے قرار دے تاکہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے اور اپنے وطن کی طرف لوٹنے کی تیاری کرے۔ اور مسافر کا یہی طریقہ ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے، یعنی واپس لوٹنے کے لیے آئے، تو ہمارا تعلق صرف ایک مسافر کا ہونا چاہیے۔ یہاں آئے ہیں آخرت کے لیے تو آخرت کا ہی ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ اور شارحین حدیث نے ایک اس کی مراد یہ بھی بیان فرمائی کہ اس مسافر کی طرح ہو جاؤ جو کسی معین جگہ پر قیام نہیں کرتا بلکہ وہ مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ معلم متعلم کے اعضاء کو تعلیم کے وقت چھونا چاہے تو چھو سکتا ہے،
جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا، پھر اس کے بعد ان کو نصیحت فرمائی۔ اور اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات پر حریص تھے کہ امت کو خیر پہنچائی جائے، اور امت کو برانگیختہ کیا کہ وہ دنیا کو ترک کرے اور صرف بقدر ضرورت پر اقتصار کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے جو ہم خیر اہل دنیا کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو پہنچا سکتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے مال سے جتنا ممکن ہو سکے اپنی حسب طاقت ہمیں خیر پہنچانی چاہیے۔ علم کی بات بتا سکتے ہیں، علم کی بات بتائیے، نصیحت کی بات کر سکتے ہیں، نصیحت کی بات کیجئے، گناہ سے روک سکتے ہیں، گناہ سے روکیں، نماز کی ترغیب دلا سکتے ہیں، نماز کی ترغیب دلائیں۔ کسی بھی طرح سے جو نفع ہم مسلمانوں کو دے سکتے ہیں تو ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آج کے اس درس حدیث میں جو کچھ سماعت کیا ہے، جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ کریم ہم سب کو ہی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفی